السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، تکبیر، تحمید، تسبیح، تحلیل، پاکیزہ اور تعریفی کلمات صرف اور صرف اللہ کا ملاکمین کی شان شایان ہیں۔ لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام تاجدار انبیاء، فخر الانبیاء و خاتم الانبیاء والرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ محرم الحرام کی آج 1 تاریخ ہے، اور ہم ایک نئے اسلامی سال میں داخل ہو گئے ہیں۔ یہ ہجری تاریخ، ہجری کیلنڈر، ہجری تقویم، یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اس کا آغاز ہوا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے گزرے ہوئے لمحات کو دیکھے کہ میں نے اپنی زندگی کی جتنی بہاریں دیکھ لی، ان میں میں نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ یقیناً ہماری سابقہ زندگی کمی اور کوتاہیوں سے بھری ہوئی ہے۔ جس طرح شام کا ڈھلتا ہوا سورج ہمیں پیغام دے جاتا ہے
کہ ایک دن میری اور آپ کی زندگی کا سورج بھی غروب ہو جائے گا۔ یہ گزرے ہوئے ہفتے اور مہینے اور سال جو ہماری زندگی سے بیت جاتے ہیں، ان میں بھی یہ پیغام ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کی فکر کریں۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر لحظہ، ہر آن ہم قبر کے قریب جا رہے ہیں۔ اور پھر عجیب بات یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنی موت کا علم بھی نہیں ہے۔ یہ کل ہی اتفاق سے رستے میں آتے ہوئے بارش کے کھڑے پانی میں موٹر سائیکل لگی بندے سے نیچے گرا، فوت ہو۔ 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا۔ قد شان والا تھا، عقل شکل والا تھا، صحت تھی، تندرستی تھی، جوانی تھی، نہ جانے وہ گھر سے کیا امیدیں لے کے نکلا تھا، لیکن عطا پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ ہے کون ہے۔ اس لیے عقل مندی یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی کے اختتام کی طرف توجہ دیں۔ اس کا خاتمہ کیسے ہونا چاہیے؟ تو یہ سال کا گزر جانا حقیقت میں ایک لمحہ فکریہ بھی ہوتا ہے کہ میرا سال گزرا کیسے۔ بہرحال اللہ کا ملاقمین سے دعا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں برکتیں نصیب فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محرم الحرام کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پہ محرم جب داخل ہوتا ہے تو بالخصوص اس کے جو ابتدائی 10 دن ہیں وہ بڑے ہی عجیب انداز میں امت گزارتی ہے۔ کوئی نعوذ باللہ من ذالک اپنی چارپائیاں الٹی کر لیتے ہیں، کئی لوگ جوتا پہننا چھوڑ دیتے ہیں، کوئی جو ہے وہ کالے لباس کا استعمال شروع کر دیتے ہیں، اور بعض تو ایسے اللہ کی رحمت سے دھتکارے ہوئے ہیں کہ وہ ان 10 دنوں میں اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑ لیتے ہیں۔ یہ گلے میں توق اور زنجیریں لوہے کی پہن لینا یہ تو غالباً جہنمیوں کی علامت ہے۔ اور پھر میرے رب کا فیصلہ بہت خوبصورت ہے کہ 10 محرم الحرام کو پوری دنیا کے گستاخانے صحابہ اپنے آپ کو پیٹتے ہیں۔ یہ رب کا فیصلہ بڑا زبردست ہے۔ اگر دنیا میں یہ نظام نہیں رہا کہ صدیقہ کائنات کے دوپٹے کی عزت کو پامال کرنے والوں کو سزا ملے، تو اللہ نے خود ہی بندوبست کر دیا، اپنے آپ کو چھریاں مار دی۔ بعض مورخین کے قول کے مطابق اتفاق سے آج کا دن یعنی محرم الحرام کی یکم سیدنا عمر فاروق کی شہادت کا دن ہے۔ اگرچہ تواریخ میں اختلاف بھی ہے، بعض نے 25 ذوالحجہ 26 بھی لکھی۔ کیسی بدبختی ہے، کیسی منحوسیت ہے، اور اللہ کے غضب اور ناراضگی کو کیسی دعوت دینے والی بات ہے کہ سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا دربار بنا ہوا، اور دربار کے اوپر یہ کلمات لکھے ہوئے ہیں نعوذ باللہ، امیر المؤمنین فیروز الدین اللؤلؤ المجوسی۔ آپ نے یہ بات کئی دفعہ سن رکھی ہے۔ حقیقت میں ایسے موقع یوں بھی ہوتے ہیں کہ ہم ان خاص مواقع پہ جو خاص حادثات ہوتے ہیں تاریخ کے، ان سے سبق بھی سیکھیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سبق سیکھیں، اور ان کی زندگی بالخصوص عام لوگوں کے لیے بھی، عوام کے لیے بھی، خواص کے لیے بھی، حکمرانوں کے لیے بھی، رعایا کے لیے بھی
غریب امیر سب کے لیے زبردست اسوہ اور حسنہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک فی بلد نبیک، یا اللہ مجھے شہادت دے دے اور دے بھی اپنے نبی کے شہر۔ آپ بھی دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں مدینے کی موت نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تم میں سے جو مدینہ میں مرنے کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے مدینہ میں فوت ہو جائے، میں قیامت کے دن سفارش کر دوں۔ لوگ کہا کرتے تھے عمر شہادتیں میدان جہاد میں ہوتی ہیں، اب اللہ کے نبی کا شہر تو امن کا گہوارہ ہے، یہ تو طیبہ اور طابہ ہے، اس کو تو اللہ نے ایمان سے تشبیہ دے دی ہے کہ یہ ایمان ہے، پورا شہر ایمان ہے۔ اب یہاں پہ جنگ و جدال اور قتال نہیں ہے کافروں کے ساتھ، تو آپ شہید کیسے ہوں گے مدینہ میں؟ چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ انہیں اللہ کے نبی کی بات پہ اتنا یقین تھا کہ جتنا اپنی بات پہ بھی نہیں ہوتا۔ سنا ہوا تھا اللہ کے نبی سے کہ عمر شہید ہوگا، آپ تھے، ابو بکر صدیق تھے، عمر فاروق تھے، عثمان ذو النورین تھے، احد پہاڑ ہے، حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہوئی، فرط محبت میں آ کے احد لہرانے لگ گیا، جسے جھومنا کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہ پاؤں رکھا، فرمایا اثبت یا احد فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان، احد آرام سے ٹھہر، کیا تجھے اس بات کا علم نہیں تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید جا رہے ہیں؟ سنا تھا اپنی شہادت کا۔ اور ہمیں بھی اپنے دلوں میں اس بات کو جگہ دینی چاہیے اور اچھی طرح جگہ دینی چاہیے کہ میرے نبی نے جو وہ تو لوہے کی لکیروں سے بھی زیادہ مضبوط بات ہے، آپ سے بڑا صادق و مصدوق اس کائنات میں کوئی آیا نہیں۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، وہ کہا کرتے تھے مجھے رات کو نیند نہیں آتی، موت کا ڈر ہمیں سونے نہیں دیتا۔ کہا اگر زندگی میں کبھی آرام کی نیند سویا ہوں تو اس رات سویا تھا جس رات اللہ کے نبی نے کہا تھا علی صبح امانتے دے کہ تم نے نکلنا ہے، اس دن یقین تھا کہ علی صبح کرے گا کیونکہ میرے نبی کی زبان سے نکل گا۔ ایمان ایسا ہو، یقین ایسا ہو، یقین تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے، زبان رسالت سے جنت کی خوشخبری بھی ملی ہوئی ہے۔ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور صحیح معنوں میں غور سے ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ عمر نبی نہیں ہے، لیکن عمر کی زبان پہ سوائے حق کے کوئی چیز آئی بھی نہیں۔ وافقنی ربی فی ثلاثن، عمر کہا کرتے تھے میرے اوپر رب کا یہ احسان ہے، میں بولتا زمین پہ ہوں، قرآن بن کے اللہ اس دنیا میں نازل فرما دیتے ہیں، میری باتیں قرآن بن کے اترتی ہیں۔ اور اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ہر امت میں ایک محدث گزرا ہے کہ جس کے پاس فرشتہ تو نہیں آتا لیکن اللہ کے پیغام ضرور آ جاتے ہیں، الہام ہوتا ہے، القاء ہوتا ہے، ان کے اوپر اللہ اپنی وحی ان کے دل پہ ڈال دیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں میری امت میں اگر کسی نے وہ شخص دیکھنا ہو تو عمر فاروق کو دیکھنا۔ مدینہ منورہ تشریف آوری ہوئی، امہات المومنین گلیوں میں نکلتی، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی، صحابہ کی بیویاں جایا کرتی، مدینے کے منافق اور اوباش بعض دفعہ آواز لگا لیتے، عمر سے برداشت نہیں ہوا، کہا آقا کوئی انتظام کیا جائے کہ ان کو یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ آواز کیوں لگاتے ہیں۔
یہ منچلے نوجوان جو ہوتے ہیں نا، جن کے جوش اور ہوش برابر ہو چکے ہوتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا تھا تم یہ حرکتیں کیوں کرتے ہو؟ تو چونکہ اس وقت لونڈیوں کا بڑا رواج تھا، وہ کہتے تھے ہمیں کیا پتہ یہ لونڈی ہے کہ آزاد عورت۔ عمر فاروق نے دماغ میں یہ بات سوچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کر دی، کہا آقا میرا دل کرتا ہے آج کے بعد ہماری بیویاں، بیٹیاں، بہنیں اپنے گھر سے نکلیں تو پردہ کر کے نکلا کریں۔ ابھی پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے نبی کے پیغامات بھی تو وحی الہی ہوا کرتے تھے، ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا، میرے نبی خاموش ہیں۔ عمر فاروق کا مشورہ ہے، اللہ حکم الحاکمین نے آیات اتار، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں کو بھی کہہ دو، اپنی بیٹیوں کو بھی کہہ دو، اور ہر مسلمان کی بیٹی کو یہ پیغام دے دو، آج کے بعد جو عورت بھی اپنے گھر سے نکلے گی وہ پردہ کر کے نکلے گی۔ عمر کی زبان پہ قرآن نازل ہوتا ہے۔ اور ایک موقع تو ایسا بھی آیا، بدر کے قیدی اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے، بڑے بڑے 70 ان کے سردار قتل ہو چکے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مشورہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے، اور بڑے اتفاق کی اور بڑی عجیب سی بات تھی کہ سامنے چچا بھی، عباس کی مشکیں بھی صحابہ نے کسی ہوئی، اللہ کے نبی کی بیٹی کا خامد بھی سامنے کھڑا ہے اور قیدیوں میں اس کی مشکیں بھی کسی ہوئی، بڑے بڑے رشتہ دار ہیں اور سامنے کھڑے۔ مشورہ طلب ہوا، عمر جیسا مومن اور عمر جیسا ایمان کا قوی کائنات میں کوئی نہیں ہے، صداقت میں ابو بکر کی مثال نہیں ہے، اور ایمان کی قوت میں عمر کی کوئی مثال نہیں ہے۔ کہا آقا آج وقت ہے اسلام کی سربلندی کا، ان کے 70 مار دیے گئے ہیں، ان 70 کے بارے میں میری رائے یہ ہے میرے رشتہ دار میرے حوالے کریں، میں ان کی گردنیں اڑا دیتا ہوں۔ عمر کے رشتہ دار عمر گردنیں اڑائے گا، ابو بکر کے رشتہ داروں کی ابو بکر گردنیں اڑا دیں، عثمان ذو النورین کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیے جائیں۔ آج بڑا موقع ہے اسلام کا جھنڈا گاڑنے کا، لیکن میرے نبی بڑے رحیم ہیں، بڑے شفیق ہیں، بڑے کریم ہیں، بڑی عزت کا اور بڑی ہی رحم دلی کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ آپ تو دشمنوں سے بھی چاہتے تھے کہ اس نے سلوک کر کے ایمان کی وہ دولت ان کے دل میں محبت بن کے ڈال دی جائے۔ ابو بکر تمہارا کیا مشورہ ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ذہین انسان تھے، اور ان کی بیٹی عائشہ بھی بڑی ذہین تھی، اور ذہانتیں اللہ ان لوگوں کو دیتا ہے جن میں ایمان بڑا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آخری حالت ہے، صدیقہ کائنات نے اپنے شوہر کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے لگے، ادھر سے سیدہ عائشہ کا بھائی داخل ہوا، منہ میں مسواک ہے، اللہ کے نبی کی نظریں مسواک پہ لگی تو عائشہ سمجھ گئیں کہ میرے نبی مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ بیوی ہوتی ہی وہ ہے جو اپنے خاوند کے اشاروں کو بھی سمجھے، جلدی سے مسواک پکڑا، زبان میں چبایا، چبا کے آقا کے منہ میں دے دیا، اور فرمایا کرتی تھی لوگوں میں وہ خوش نصیب عورت ہوں کہ جب نبی اس دنیا سے گئے تھے میرا لعاب نبی کے لعاب سے ملا ہوا تھا، میرا چہرہ نبی کے چہرے سے ملا ہوا تھا، اور جب نبی اس دنیا سے گئے ہیں تو میں نے ان کو اپنے سینہ مبارک سے لگایا ہوا تھا۔ بڑی ذہین، ابو بکر بھی بڑے ذہین، وہ سمجھ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں۔ کہا میری رائے یہ ہے ہم ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ابھی ہماری حالت بھی کمزور ہے، ایک تو مالی استحکام حاصل ہو جائے گا،
اور دوسرا ان پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارا احسان ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ قبول کیا، قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ اگلے دن عمر فاروق گھر سے نکلے، اللہ کے نبی بھی رو رہے ہیں، ابو بکر صدیق بھی رو رہے ہیں۔ کہا آقا کیا ہوا؟ کہا عمر وہ آیتیں اتر آئی ہیں جو تو چاہتا تھا وہی عرش والا خدا چاہتا تھا، اللہ نے آیتیں اتاری ہیں، ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسکن فی الارض تریدون عرض الدنیا۔ تم دنیا کا مال لے کے قیدیوں کو چھوڑتے ہو، کسی نبی کے لائق نہیں کہ وہ اس طرح کا کام کرے۔ اور آگے فرمایا الفاظ بڑے سخت ہیں جن سے آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اگر یہ اللہ نے اپنی تقدیر کی کتاب میں لکھا نہ ہوتا تو آج عذاب۔ عمر کی بات نہیں مانی آپ نے، عمر کا مشورہ نہیں مانا کہ جس کی زبان پہ اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی جلیل القدر انسان ہے۔ آج ان لوگوں کی کتنی بدبختی ہے جو عمر کو گالی دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد بیٹھا کرتے تھے اور اپنے صحابہ سے خواب سنا کرتے تھے، خوابوں کی تعبیر فرماتے، اور پھر کبھی کوئی نہ بیان کرتا تو آپ اپنے خواب بیان فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں نے دیکھا لوگوں نے قمیضیں پہنی ہوئی ہیں، کسی کی قمیض اس کی چھاتی تک جاتی ہے، کسی کی قمیض اس کی ناف تک جاتی ہے، اور کسی کی قمیض اس کے گھٹنے تک جاتی ہے، لیکن میں نے دیکھا تو عمر کی قمیض تو اس کے پاؤں سے بھی نیچے جا رہی تھی۔ صحابہ کرام رضوان نے پوچھا اللہ کے نبی اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جتنی میں نے جس پہ قمیض دیکھی ہے اللہ نے اتنا ہی اس کو دین عطا کیا ہوا ہے۔ عمر پورے کا پورا دین میں ڈوبا ہوا انسان ہے، ایک ایک بال عمر کا اس کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے، اور عمر فاروق جیسا جلیل القدر آئے گا بھی کہاں سے؟ فرمایا لوگوں میں نے خواب میں یہ بھی دیکھا مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا ہے اور میں نے اپنا بچا ہوا دودھ کسی کے ہاتھ پہ رکھا تو وہ عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی اس کی کیا تعبیر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم، اس کی تعبیر علم ہے، اگر میرے بعد اس کائنات کا سب سے زیادہ علم کسی کے پاس ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ بچی ہوئی حکمتیں اور بچے ہوئے سنتیں عمر فاروق سے سیکھ لینا، اور ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے۔ عمر فاروق کی زندگی میں میرے لیے اور آپ کے لیے بڑے پیغام، دین کی تڑپ اپنے اندر پیدا کرو، دین کی تعلیم سیکھنے کا بندوبست کرو۔ عمر فاروق نے اپنے ایک انصاری بھائی کے ساتھ مل کے دونوں نے یہ پختہ عزم اور معاہدہ کیا ہوا تھا۔ عمر کہتے تھے ایک دن میں بازار میں جاؤں گا، تو نے اللہ کے نبی کی خدمت میں رہنا ہے، جو کچھ اللہ کے نبی بیان کریں گے مجھے شام کو ساری حدیثیں سنانی ہیں، میں اللہ کے نبی کی حدیثوں کو یاد کیا کروں، اس علم کو محفوظ کیا کریں گے۔ اگلے دن میں بیٹھوں گا، تم کام پہ چلے جانا، جو کچھ دنیاوی منافع ہوگا ہم وہ بھی تقسیم کریں گے، جو اخروی منافع ہوں گے، جو اللہ کے نبی سے علم تجھے حاصل ہوگا وہ مجھے سکھا دینا، جو مجھے حاصل ہوگا میں تجھے سکھا دوں گا، ہمیں اللہ دنیا بھی دے دے گا، اللہ ہمیں آخرت بھی دے دے گا۔ آج ہم تو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں جی ٹائم نہیں ملتا۔ عمر فاروق بھی جا رہے ہیں بازار میں کام کرنے کے لیے، ان کے بھائی بھی جا رہے ہیں کام کرنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود وہ وقت نکال رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی حدیثوں کا علم ہم نے حاصل کیسے کرنا ہے۔ کسی نے عدل کا سبق دیکھنا عمر فاروق سے دیکھ لے، کسی نے بہادری کا درس دینا ہو اور لینا ہو تو عمر فاروق کی زندگی سے لے لے، کسی نے ایمان کی قوت اور حرارت محسوس کرنی ہو تو عمر کی زندگی کا مطالعہ کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عمر تیرے ایمان کی یہ ہیبت ہے کہ جس گلی میں تو آ رہا ہوتا ہے شیطان کو اس گلی میں جانے کی جرت نہیں ہوتی، شیطان رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ ایک سعودی عرب کے عالم دین نے بڑی خوبصورت بات لکھی،
کہ بعض بدبخت ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم مسجد نبوی میں جائیں تو عمر فاروق والے دروازے سے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ آپ جائیں تو دیکھیں گے وہاں دروازوں کے نام ہیں باب ابو بکر، باب عمر، باب عثمان، باب علی، باب فلاں، باب فلاں۔ وہ بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی اس دروازے سے داخل نہیں ہوئے کہ جس دروازے کے اوپر عمر کا نام لکھا ہوا ہو۔ نعوذ باللہ، عمر سے چڑھ اتنی ہے کہ جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا تھا اگر میرے بعد اس دنیا میں کوئی نبی ہوتا تو اللہ یہ نبوت کا تاج عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سر پہ رکھتے۔ تو لکھنے والے نے لکھا ہے کہ یہ قسمت کی بات ہے، جب عمر زندہ تھا تو عمر کے رستے میں شیطان نہیں آتا تھا۔ آج عمر دنیا پہ چلا گیا ہے دنیا سے تو عمر کے دروازے سے بھی شیطانوں کو گزرنے کی اللہ تعالیٰ جرأت اور توفیق ہی نہیں دیتے۔ ان کی زندگیوں سے سبق سیکھیں بھائی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ اسلامی سلطنت کو دنیا میں پھیلانے والے ہیں۔ یہ آج ہمارے پاس جو اللہ کا دین پہنچا ہوا ہے نا، یہ حقیقت میں انہی کے مرہون منت ہے۔ یہ ایران تک کی فتوحات اور مصر تک اور شام اور اندلس اور جتنے علاقے مسلمانوں کے اس وقت زیر سایہ رہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کی فتوحات ہوئی ہیں۔ اس کے باوجود سادگی کیسی، اس کے باوجود عدل کیسا۔ اور ایک بات میری یاد رکھیے، ہم دوسروں کو عدل کا سبق دیتے ہیں، ہم دوسروں کو انصاف کی بات کرتے ہیں، ہم دوسروں سے حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو بھول جاتے ہیں۔ لیکن عمر کی زندگی کا مطالعہ کرو گے تو نظر آئے گا، عمر محاسبے کے لیے اپنے آپ کو سب سے پہلے رکھا کرتے تھے اور یہ ثابت کیا کرتے تھے، لوگوں میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو کھڑے ہو کے میری اصلاح کر دیا کرو، میں اپنے موقف سے فوراً رجوع کرنے کے لیے تیار۔ ایک وقت ایسا دیکھا لوگوں نے، خلیفہ وقت ہے، عورتوں کو اکٹھا کر لیا اور اکٹھا کر کے فرمانے لگے کہ مجھے اس بات کا علم ہوا ہے کہ تم نے بڑے بڑے حق مہر کا مطالبہ شروع کر دیا ہے، حق مہر میں تم نے بڑی قیمتوں کے مطالبے شروع کیے ہیں۔ آج میری رائے یہ ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ میں ایک حق مہر مقرر کرنے لگا ہوں، کوئی عورت اس سے زیادہ حق مہر کا مطالبہ نہ کرے۔ حاکم وقت ہے، امیر المومنین ہیں، اور اللہ کا الحاکمین نے ان کو ہر لحاظ سے قوت بھی نصیب فرمائی ہوئی ہے، فیصلہ بھی حکومت کا ہے اور حاکم وقت کا ہے۔ ایک سامنے کالی عورت کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے عمر، اللہ نے ہمارا حق مہر مقرر نہیں کیا، رسول کائنات نے مقرر نہ کیا، 2 سال کا دور خلافت ابو بکر گزار گئے، ابو بکر نے ہمارا حق مہر مقرر نہیں کیا، تو کون ہوتا ہے ہمارا حق مہر مقرر کرنے میں؟ اب آپ سوچیں، ایک تھوڑی سی بھی صلاحیت رکھنے والا آدمی یہ بات برداشت نہ کرے، عورت ہے اور الفاظ ہیں کہ عورت بھی کالی ہے، ایسی کہ جو غلامی کی زندگی میں ہوگی صاحب ظاہر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کی بات سنی۔ قرآن میں ہے علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، چلیں اتفاق سے بات آ گئی ہے تو یہ بھی ہم کر دیتے ہیں۔ آج کل شادیاں ہوتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی شرعی اقمار لکھ لو، شرعی اقمار۔ تو بھائی کس نے کہا شرعی اقمار ہوتا ہے؟ کوئی شرعی حق مار نہیں ہے، جتنی طاقت ہے اتنا حق مار دو، یہی اللہ کا فیصلہ ہے، یہی میرے نبی کا فیصلہ ہے۔ جس کے پاس کچھ نہیں وہ اپنی طاقت کے مطابق دے، جس کے پاس بہت کچھ ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق دے۔ لاکھوں کروڑوں کا خرچہ کرنے والے وہاں کہتے ہیں جی شرعی اقمار لکھ لو 5000، پتہ نہیں 5 ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہو کے اس عورت نے اتنی بات کی ہے، عمر قرآن نے نہیں کیا، اللہ کے نبی نے نہیں کیا، ابو بکر صدیق نے نہیں کیا، آپ کو یہ جرت کیسے ہے کہ آپ ہمارا حق مہر مقرر کر رہے ہیں؟
عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلا اصابت المرء واخطأ الرجل، او لوگو سن لو یہ عورت سچ بول رہی ہے، عمر فاروق سے غلطی ہو گئی۔ چھوڑ دیا اپنے موقف کو، اللہ کے نبی کی بات پہنچ جائے، اللہ کا حکم پہنچ جائے، مومن ہوتا ہی وہ ہے جو اپنی مرضی کو فوراً ترک کر دیا کرتا ہے۔ ایک مجلس میں ایک صحابی حاضر ہوئے، اور حاضر بھی کسی کے ساتھ ہوئے، عمر فاروق سے اجازت لے کے ان کے غلام سے کہا یار مجھے بھی آج عمر کی مجلس میں لے کے چلو۔ عمر جب بھی مجلس لگاتے کو اپنے قریب قریب بٹھاتے تھے۔ یہ بھی آج کل بڑا سوچنے کا مقام ہے۔ حافظوں کی قدر، قاریوں کی قدر، عالموں کی قدر، یہ ان لوگوں کی زندگیوں کا بہت بڑا حصہ اور بہت بڑا درس اور سبق ہوا کرتا ہے۔ ابن عباس چھوٹے تھے لیکن عمر فاروق اپنی مجلس میں بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ اس لیے بٹھایا کرتے تھے کہ جتنا علم اللہ نے عبداللہ بن عباس کو قرآن کا دیا ہے یہ عام لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ کہا کرتے تھے لوگ پھر ہم بھی اپنے بچوں کو لے آئیں، کہا کبھی بتاؤں گا کہ ابن عباس کو مجلس میں بٹھایا کیوں کرتا ہوں۔ ہمیشہ ان صحابہ کو جو قاری قرآن اور حافظ قرآن ہوتے تھے ان کو اپنے قریب قریب بٹھایا کرتے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی ان حافظوں اور قاریوں کی قدر کر سکیں۔ آپ نے کل کا واقعہ سنا ہوگا، قاری صاحب کو مسجد والوں نے رہائش دی ہوئی ہے، مسجد عالی شان ہے، مسجد ڈبل منزلہ ہے، اس کے لنٹر ونٹر پھرے ہوئے ہیں، اور قاری صاحب جو ہیں ان کو ایسا گھر دیا ہے، کل کی بارش میں چھت گری، 3 بچے اور بیوی اس میں اللہ کے حکم سے شہید ہو گئے، اور قاری صاحب بیچارے کی کیا رہ گیا اس دنیا میں۔ ہمیں قدر مسجدوں پہ ہم لاکھوں کروڑوں لگانے کے لیے تیار ہیں، بلکہ مجھے ساتھی نے ایک میسج کیا کہ حویلی لکھا کی ایک مسجد کا یہ حال ہے، چھوٹی سی مسجد میں 6 AC لگے ہوئے ہیں، اور وہاں کے قاری صاحب سے پوچھا آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ انہوں نے کہا 6000 روپے۔ کیا جواب دیں گے ہم قیامت کے دن اپنے رب کو؟ آج مستری پہلے آپ سے طے کر لیتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیکیدار پہلے طے کرتا ہے کہ نہیں؟ مزدور پہلے طے کرتا ہے کہ نہیں؟ وہاں ہم سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں، وہاں لاکھوں لگانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم نے ان قاریوں اور حافظوں کو اس شان سے گرا دیا کہ قاری صاحب اور حافظ صاحب کو 10-15 ہزار دے کے بس ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر ہم نے بڑا احسان کرا ہے۔ قیامت کے دن بھائیو اس کا بھی حساب دینا پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دیا کرو۔ کیا پورا مہینہ امامت کروانے والا، آپ کے بچوں کو پڑھانے والا، اور پھر اتنے بدبخت بھی لوگ دیکھے گئے ہیں جو وہاں سے داخل ہوتے ہی قاری صاحب پہ آوازیں کسنا شروع ہو جاتے ہیں، قاری صاحب تسی صفائی سیدھیاں نہیں کیتیاں، تھوڑے سپیکر ہی صحیح نہیں چل دے، یہ مسجد کی صفائی نہیں ہوئی۔ یہ اس کا اگر کام تھا تو نعوذ باللہ اس کو مصلی رسول پہ کیوں کھڑا کر دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیغام نہیں دیا تھا، من اجلال اللہ سبحانہ وتعالی اکرام شیبۃ المسلم وحامل القرآن۔ اگر اللہ احکم الحاکمین کی عزت اپنے دل میں کرنا چاہتے ہو تو حفظ قرآن کی قدر کیا کر، داڑھی جس کی سفید ہو جائے اس کا حیا کیا کر۔ میں آپ سب کو پیغام دوں گا، اپنی اپنی مسجد کے قاری صاحب کے حالات زندگی پہ نظر رکھو۔ یقین مانیں چونکہ ہمارا شعبہ ہے، میں اس لیے نہیں بات کر رہا کہ اپنی کوئی ذاتی اس میں مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کی قسم اتنے کمزور حالات ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیا ہوا ہے کہ بعض دفعہ ان کے گھر میں ایک وقت کھانا پکتا ہے، دوسرے وقت پکتا ہی نہیں۔ میں آپ سے بات کروں نا، آپ نے یقین ہی نہیں کرنا۔ میں ایک علاقے میں، بڑے دور دراز علاقے میں گیا ہوں، علاقے کا نام بھی نہیں لیتا۔ وہاں پہ ایک ایسے حافظ صاحب سے ملاقات ہوئی ہے جو 25 سال سے ایک ہی جگہ پہ یہ دین کی خدمت کر رہے تھے اور ان کی تنخواہ صرف 2500 روپیہ تھی۔ ہم نے تو غلاموں سے بھی ان کو نعوذ باللہ نیچے گرا دیا، لیکن ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرو گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ نے حافظوں کو کتنی قدر دی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو بدر کے میدان میں شہید ہوئے تھے نا،
آپ ایک ایک قبر میں دو دو کو اتارتے تھے، قبریں کم تھیں، ایک کفن کو پھاڑ کے دو دو صحابہ پہ دیا جاتا تھا کہ کفن کم تھے۔ تو اللہ کے نبی دو بندوں کو قبر میں اتارنے سے پہلے پوچھا کرتے تھے، بتاؤ ان میں حافظ قرآن کون ہے؟ جو حافظ ہوا کرتا تھا اس کو اللہ کے نبی قبلہ کی جانب کیا کرتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان صحابہ کو جن کو اللہ نے قرآن دیا تھا نا، آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ کو بات پچھلے سے پچھلے جمعے میں بھی کی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہونے لگے، نماز پڑھانے کے لیے نکلے، فجر کی نماز ہے، قرات بڑی لمبی کیا کرتے تھے، اور فجر کی قرات میں لمبی قرات ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ ابھی قرات شروع کی کہ ان کے اوپر خنجر کے وار ہو گئے، کہنے لگے لگتا ہے مجھے کسی کتے نے کاٹ لیا ہے یا میرے اوپر حملہ ہو گیا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کے اپنے مسلح پہ کر دیا۔ پچھلے لوگوں کو خبر ہی نہیں کہ کیا ہوا، فجر کا وقت اور مسجد میں اندھیرا، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کرنا تھا۔ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک فی بلد نبیک، اللہ مجھے اپنے نبی کے شہر میں شہادت سے سرفراز کر دے۔ اور پھر اللہ نے صرف ان کو مدینہ شہر میں نہیں بلکہ شہادت عطا فرمائی، تو گویا کہ سبب یہ تھا کہ فجر کی نماز ہے، مسجد نبوی ہے، مصلی رسول ہے، اللہ اپنے بندوں کی کہ اللہ نے شہادت عطا فرمائی ہے تو مدینہ رسول میں ہی عطا فرمائی۔ زخم بڑے گہرے تھے۔ اس بدبخت سے بات صرف اتنی ہوئی تھی کہ مغیرہ بن شعبہ کا غلام ہے، آ کے شکایت کی عمر سے، کہا مغیرہ کام بہت زیادہ لیتا ہے، مجھے تنخواہ کم دیتا ہے۔ فوراً بلایا، عدل عمر تو پوری دنیا میں مشہور ہے نا، فوراً بلا کے کہا مغیرہ تم اس کے اوپر کیوں زیادتی کرتے ہو؟ یہ مجوسی صحیح، یہ رب کا منکر ہی صحیح، یہ آگ کا پجاری ہی صحیح، یہ رب کے نافرمانی کرنے والوں میں سے ہی صحیح، لیکن یہ تقاضا نہیں ہے عدل کا کہ تم اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرو۔ بتاؤ بدلہ لینا پڑے گا، تم اس کے ساتھ زیادتی کیوں کرتے ہو؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے مغیرہ نے معاہدہ نکال دیا، کہا ہمارا معاہدہ ہے اتنا کام کرے گا اتنا میں اس کو معاوضہ دوں گا، اسی کے مطابق دے رہا ہوں، یہ اپنے معاہدے سے مکر کے مجھ سے زیادہ پیسوں کا مطالبہ کر رہا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو ڈانٹ دیا، کہا پھر تم میرے ساتھ یہ معاملہ کرنے آ گئے ہو۔ بس اس نے دل میں رکھا، خنجر ہی بناتا تھا بدبخت، دو دھاری خنجر زہر میں بجھا ہوا عمر فاروق کے لیے تیار کر، عمر فاروق پہ حملہ کیا۔ جو صحابہ پکڑنا چاہ رہے تھے اس نے 13 سے 14 صحابہ کو زخمی کر لیا، ان میں سے غالباً 6 صحابہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتڑیاں پیٹ سے باہر آ گئیں، پانی پیا وہ بھی نہیں، دودھ پیا وہ بھی نہیں۔ حکیم اور طبیب نے کہا کہ بس لگتا ہے عمر فاروق کا آخری وقت ہے۔ 3 دن تک فرمایا اب تم نے مجلس کرنی ہے۔ 3 دن کی مجلس میں مصلی رسول پہ اگر امامت کے لیے کوئی کھڑا ہوگا تو وہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلام ہیں لیکن حافظ قرآن کی بڑی دولت ہے ان کے پاس۔ سیدنا عمر فاروق کا جنازہ بھی صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا ہے۔ آپ بلکہ اگر نہیں ہمیں کرنا چاہیے، اللہ توفیق دے، مطالعہ کیا کریں ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیوں کو اللہ نے کتنی شان دی، کتنا مقام دیا۔ اس طرح کی کتابوں کے مطالعے سے انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ اس وقت چونکہ وقت بہت کم رہ گیا، میں بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں بہت سی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ایک بڑی ہی خوبصورت کتاب ہے جو انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو آپ کی زندگی میں تبدیلی آ جائے گی۔ کتاب کا نام ہے حیات صحابہ کے درخشاں پہلو، محمود احمد غضنفر صاحب اس کے مترجم ہیں۔ اصل عربی میں کتاب ہے اور بڑا خوبصورت ترجمہ ہے۔ کسی اردو بازار میں آتے جاتے بھائی کو آپ کہہ دیں کتاب کو منگوائیں، مطالعہ کریں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت اور صورت سے سبق حاصل کریں۔ اللہ کا الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں ایمان کی دولت اور ایمان کی نعمت وہ سرفراز کر دے جو اللہ نے اپنے صحابہ کرام کو عطا فرمائی ہوئی تھی۔ اللہ ہمیں قیامت کے دن انہی کے ساتھ جنت الفردوس دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔